تاریخی کتب کے مطابق ابتدائی ادوار میں انسان جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ جب شعور اور آگاہی کے دروازے کھلنے شروع ہوئے تو اس کے رہن سہن کے طریقے تبدیل ہوتے گئے۔ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور رہائش کے لیے پختہ گھروں کی ضرورت محسوس کی گئی، اور یوں بتدریج ارتقائی منازل طے کرتا ہوا انسان آج کے ڈیجیٹل دور میں داخل ہوا، جہاں ہر شے اسے ایک کلک پر دستیاب ہے، مگر اس کی ازلی فطرت اسے ہمیشہ کچھ نیا کر دکھانے پر اکساتی رہی ہے، جن میں سے ایک خلا کو تسخیر کرنے کا درینہ خواب بھی تھا۔ 1969 میں اپولو 11 کی کامیاب لینڈنگ اور نیل آرمسٹرانگ کی چاند پر محدود مٹر گشت کے بعد سائنسدان شدت کے ساتھ ایک ایسے خلائی مرکز کی کمی محسوس کر رہے تھے جو نہ صرف خلا میں مناسب انسانی پہنچ پر ہو بلکہ اسے طویل عرصے تک خلائی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ چند برس بعد 15 ممالک کی نمائندہ 5 خلائی اداروں نے مل کر تقریباً $100 ارب کے بین الاقوامی خلائی مرکز منصوبے کا آغاز کیا، جس میں امریکہ کی ناسا، روس کی روس کاسموس، یورپین ممالک کی ESA کینیڈین اسپیس ایجنسی اور جاپان یورو اسپیس ایجنسی شامل تھیں۔ بلا شبہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سائنسی اور انجینئرنگ کا منصوبہ ہے، جو دنیا بھر کے ماہرین فلکیات، سائنسدانوں اور خلابازوں کو ارضیات، فلکیات اور ماحولیات پر تحقیق کرنے کے لیے ایک مکمل پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے اور ہر طرح کے جدید آلات سے پوری طرح لیس ہے۔ اس طویل المیعاد منصوبے کا باقاعدہ آغاز 1998 میں ہوا، جس کے لیے زمین سے فاصلے پر نچلے درجے کے مدار یعنی لو ارتھ آربٹ میں 248 میل یا 400 کلومیٹر کی بلندی پر ایک جگہ منتخب کی گئی، جسے زمین سے سادہ آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے۔ ابتدائی طور پر اس کے مختلف حصوں میں لیبارٹری، بھاری مشینری، شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز شامل تھے، کو روس کے اسپیس شٹل کی مدد سے ایک ایک کر کے خلا میں لے جانے کے بعد آپس میں جوڑا گیا، جبکہ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس کی مرمت اور تبدیلیاں کی جاتی رہیں، اور اب سولر پینل سمیت اس کی کل جسامت ایک امریکی فٹ بال کے میدان جتنی، جبکہ وزن تقریباً 39,000 کلو گرام ہے۔ اس خلائی مرکز کے قیام کا بنیادی مقصد انسان کا خلا میں طویل عرصے تک قیام اور تحقیق سے متعلق تھا، اس کی ڈیزائننگ میں ان تمام امور کو یکساں اہمیت دی گئی جو انسانی رہن سہن کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ رہائش کے لیے 5 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، ورزش کے لیے جم اور 360 ڈگری پر گردش کرنے والی ایک مخصوص کھڑکی بھی ڈیزائن کی گئی، جس سے زمین کا بآسانی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خلا میں رہائش کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس کی کمی ہے، کیونکہ زمین کے مرکز سے جتنا دور ہوتے جائیں گے یہ کشش بتدریج اتنی ہی کم ہوتی جائے گی، جسے فزکس کی اصطلاح میں مائکرو گریوٹی یا کم تر ثقلی قوت کہا جاتا ہے، جس کے باعث خلابازوں کو بے وزنی کی حالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مستقل معلق رہنے کی وجہ سے ان کا جسمانی نظام شدید متاثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے عام لوگوں میں کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلا میں کشش ثقل نہیں ہوتی۔ نیوٹن کے قانون ثقل کے مطابق کائنات میں ہر 2 اجسام کے درمیان قوت کشش موجود ہے، جس کے تحت ہمارے نظام شمسی کا مرکز سورج ملکی وے گلیکسی کے گرد، زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مخصوص مداروں میں محو گردش ہیں۔ لیکن فاصلے کی کمی بیشی براہ راست قوت ثقل پر اثر انداز ہوتی ہے، چونکہ بین الاقوامی خلائی مرکز کم درجے کے مدار پر بنایا گیا ہے،
اس لیے سطح زمین کی نسبت وہاں کشش ثقل 90% ہے، یعنی ایک خلاباز کا وزن اگر زمین پر 90 پاؤنڈز ہے تو خلائی اسٹیشن پر یہ وزن 80 پاؤنڈ ہوگا۔ اب یقیناً بہت سے ذہنوں میں یہ سوال بیدار ہوگا کہ جب وہاں کشش ثقل 90% ہے تو پھر خلاباز کیوں کر بے وزنی کی حالت کا شکار ہوتے ہیں؟ تو اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ خلا میں تمام اجسام کشش ثقل کی وجہ سے کسی سہارے کے بغیر مسلسل گرتے رہنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لہٰذا جسم بے وزنی کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو مزید بہتر انداز میں اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر زمین پر ایک مخصوص بلندی سے ایک بھاری پتھر اور پرندے کا پر نیچے گرائے جائے تو ہوا پر کے گرنے کی رفتار کو سست کر دے گی، جبکہ پتھر تیزی سے نیچے جا گرے گا۔ لیکن اگر یہی تجربہ ویکیوم، ایسی جگہ جہاں ہوا کا گزر نہ ہو، یا خلا میں کیا جائے تو پتھر اور پرندے کا پر ہوا کی غیر موجودگی کے باعث کسی سہارے کے بغیر ایک ہی تناسب سے گریں گے۔ عموماً کثیر المنزلہ عمارت میں لفٹ سے نیچے جاتے ہوئے اس بے وزنی کی کیفیت یا فری فال کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، لیکن میڈیم کی غیر موجودگی میں تمام اجسام یکساں رفتار اور ایک ہی گردشی اثر کے ساتھ گرتے ہیں۔ اب ایک اور سوال دماغ کے در کھٹکھٹاتا ہے کہ اگر خلائی اسٹیشن پر کشش ثقل موجود ہے تو یہ دیگر اجسام کی طرح زمین پر کیوں نہیں آ گرتا؟ فزکس کی اصطلاح میں اس کیفیت کو فالنگ اراؤنڈ یعنی مسلسل گرنے کی کیفیت یا معلق ہو جانا کہا جاتا ہے، یعنی کشش ثقل اسے زمین کی جانب کھینچتی ہے مگر وہ خود 17,500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے گرد مدار میں اپنا ایک چکر 90 منٹ میں مکمل کرتا ہے۔ اتنی تیز رفتاری کے باعث وہ نیچے آ گرنے کی بجائے معلق حالت میں گھومتا رہتا ہے۔ اس امر کو اس مثال کی مدد سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بالٹی میں پانی لے کر اسے بہت تیزی کے ساتھ دائرے میں گھمائیں تو مسلسل گھومتے رہنے کے دوران بالٹی سے پانی نہیں گرے گا، لیکن اگر آپ اس کو گھمانے کی بجائے ایک دم الٹا کر دیں تو لازمی سارا پانی ایک ساتھ آپ کے اوپر گرے گا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال زمین کے گرد محو گردش چاند کی بھی ہے، جہاں کشش ثقل کے باعث اجسام کے گرنے کی رفتار زمین کی نسبت 6 گنا کم ہوتی ہے۔ ابتدا میں بین الاقوامی خلائی مرکز میں 2 سے 3 خلابازوں کے 4 سے 6 ماہ قیام کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جہاں انہیں مستقبل کی مریخ مشن کے لیے دن رات تحقیق کرنی تھی، کیونکہ مریخ تک رسائی کے طویل سفر کے لیے بھی انہی کیفیات کا سامنا کرنا تھا، اور خلائی اسٹیشن کے مدار میں واقع آربیٹل لیبارٹری کم تر کشش ثقل پر تجربات کے لیے نہایت موزوں ترین جگہ تھی۔ برس ہا برس سے یہاں جو تجربات کیے جاتے رہے ہیں، ان میں سے سب سے اہم آگ کا عمل ہے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ خلا میں آگ کا شعلہ زمین کی نسبت قدرے پھیلا ہوا اور نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ اسے جلانے اور جلائے رکھنے کے لیے زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہے۔ خلا میں بے وزنی کی کیفیت کے باعث درجہ حرارت بڑھنے سے نہ تو گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور نہ ہی ارد گرد سے ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے نیچے جاتی ہے۔ اس وجہ سے شعلہ اوپر اٹھ کر زمینی شعلے کی طرح لمبوتری شکل کا ہونے کی بجائے قدرے پھیلا ہوا کرے کی شکل کا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نیلا رنگ زیادہ درجہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خلا میں آگ لگنے کا عمل زمین کی نسبت الٹ ہے۔ اس کے علاوہ مائکرو گریوٹی میں کیے جانے والے مزید تجربات میں قابل ذکر حیاتیات، ایسٹرو بایولوجی یعنی فلکیاتی حیاتیات اور زمین پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ان کے ذریعے خلا میں خلیات کی اشکال اور ٹیشوز کی بڑھوتری کے عمل کو سمجھنے میں مدد ملی ہے، جو آگ کی طرح خلا میں بھی بالکل متضاد طریقے سے نمو پاتے ہیں۔ خلا میں طویل عرصے تک قیام کے دوران خلاباز
جسمانی نظام، پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر بھی بھرپور تحقیق کی جاتی رہی ہے۔ بے وزنی کی کیفیت کے باعث نیند کی کمی، نظام انہضام میں پیچیدگیاں، سر چکرانا، دماغی دباؤ اور انتشار کی علامات خلابازوں میں بہت عام دیکھی گئی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چند برس قبل ناسا نے یہاں مصنوعی کشش ثقل پیدا کرنے کا انتظام کیا تاکہ خلابازوں کی صحت کو لاحق خطرات کو کم کیا جا سکے۔ خلائی اسٹیشن کے چند مخصوص چیمبرز کو ان کے ایکسس یعنی مرکز کے گرد مسلسل گھمائے رکھنے کا بندوبست کیا گیا، جس میں رفتار اور ایکسس سے فاصلے کو گھٹایا یا بڑھا کر گردشی اثر کو حسب ضرورت کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصنوعی کشش ثقل مرکز مائل قوت ہے، مگر ایسا نہیں۔ زمین کی کشش تو پہلے ہی اجسام کو اس کے مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خلا میں فری فال کی کیفیت کا شکار ہیں۔ اسے ختم کرنے کے لیے ایک مرکز گریز قوت کی ضرورت تھی جو ایکسس کے گرد گردش سے پیدا کی گئی، اور اس نے خلابازوں کو سہارا یا اپنی جگہ ٹکے رہنے میں مدد کی۔ نومبر 2000 سے اب تک بین الاقوامی خلائی مرکز پر تحقیقاتی ضروریات کے مطابق مسلسل تبدیلیاں اور اپڈیٹ کیا گیا ہے، اور ناسا کے منصوبوں کے مطابق اسے 2020 تک فعال رکھا جانا تھا، مگر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس مدت کو بڑھا کر اب 2024 کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں 5ویں اسپیس ایجنسیز نے متفقہ طور پر اس عہد کی تجدید کی ہے کہ خلا کو تسخیر کرنے کی انسانی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔